عورت باحجاب با نقاب با پرد مسجد میں آئے، باحجاب با نقاب با پرد، ننگے چہرے کی بات نہیں ہو رہی، صرف خوشبو لگائی ہوئی ہے ایسی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ عورت گھر جائے اور غسل جنابت کرے۔ کہاں پہ ہے حیا؟ اور عورت اگر بازار چلی جائے، یہ ننگے چہرے کی بات نہیں میں کر رہا، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ ایک وہ ہے جو بن سمر کے ننگے منہ لوگوں کو مائل کرتے ہوئے آتی ہے، اس کی جو وعیدیں ہیں اس والے سے ایک عرصہ قبل آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ جو سننا چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ لیکچر موجود ہے۔ میں صرف اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو با حجاب با نقاب چہرہ ڈھانپ کر بازار گئی ہے لیکن جسم کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والی کو تو جنابت کا غسل کا حکم دے دیا، لیکن جو بازار جا رہی ہے اور جسم کے اوپر خوشبو ایسی ہے کہ غیر محرم متوجہ ہو سکتا ہے، صرف متوجہ، نہ چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، صرف اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس نے اتنی عمدہ خوشبو لگائی ہے۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہیہ زانیہ، یہ کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا، نبی کریم نے کہا وہ ایسی عورت ہے جیسے وہ بری ہو۔ معاذ اللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو سنسار کر دینا ہے، لیکن گناہ کی شدت بتانے کے لیے نبی کریم مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں نظر کی حیا ایسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم کے سامنے تو ایک غیر محرم عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا بیعت کے لیے، نبی کریم نے کہا تھا میں عورتوں کو مصافحہ نہیں کرتا، اے عورت اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھونا تو دور کی بات ہے، غیر محرم کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا یہ ہو، اسلامی حکم شرعی صحیح بتا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولویوں نے قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے قرآن میں عورت گھر میں ٹکے، یہ جی مولوی کہتا ہے۔ ایک کمپنی نے اشتہار بھی معاذ اللہ بنا لیا تھا کہ یہ جملہ نہیں داغ ہے، ایک کمپنی نے یہاں تک ارداس رائی کی صحیح شرعی حکم پتہ کیا ہے؟ کوئی غیر محرم حکم شرعی ہے، مولوی کا کول نہیں ہے۔ کوئی غیر محرم تیرے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، درز سے، تالے کے سوراخ سے، اوٹ سے، دیوار سے، چھت سے جھانک رہا ہے، شرعی حکم ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو اس کی آنکھ کو اگر پھوڑ دے گا تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ غیر محرم تیرے گھر کی پکیزہ، طاہرہ، حجاب کرنے والی، باپردہ، نیک اخلاق سے بری ہوئی عورتوں کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اسکالر کہی جائیں گے جی یہ تو چہرے کا تو پردہ ہی نہیں۔ عجیب و غریب فلسفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ منگنی کرنا چاہتا ہے نا، نکاح کرنا چاہتا ہے کسی عورت کے ساتھ، تو وہ عورت کو دیکھ لے، بعد میں نہ کہتا پھرے کہ آنکھ ٹیری تھی وغیرہ وغیرہ۔ کیا دیکھ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو برہنہ دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ چہرہ دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ بس اپنی بات جو کہہ دی، انکار حدیث کا فلسفہ۔ اللہ رب، یہ تو حدیث کی بات آئی نا، نبی کریم نے منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائیں، یعنی 60 سال ٹاپ جائیں، 50 سال ٹاپ جائیں، یا جن میں شادی کی رغبت نہ رہے، ان یضعن ثیابہن، وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی دنیا کا ظالم مفسر چاہے جتنا مرضی بڑا منکرین حدیث ہی کیوں نہ ہو، اس کی یہ تشریح کر سکتا ہے کہ وہ عورت اپنے جسم کے کپڑوں کو اتار دے؟ کہاں کے کپڑوں کو اتار دے؟ چہرے کے کپڑوں کو اتار دے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اور اگر لے ہی رکھے 60 سال کی عمر کی عورت بھی چہرہ ڈانپی رکھے اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے حیا کے کیا کلیے بنائے ہوئے ہیں، حیا کی کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اپنی بچیوں کے دکھ اور ظلم کی بات، اپنی بچیوں کے کپڑے شارٹ، اپنی بچیوں کے کپڑے شارٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ان کے موبائل کے اوپر چیکنگ ہے، نہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر چیکنگ ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔